اس ذکر کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی, اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ, کیا موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو عاشق تھے, یہ سنا سجدے میں جا گرے, فخر للہ ساجدہ, سجدے میں جا پڑے اور رو کر کہنے لگے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی, آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کریم انا جلیس مع من ذکرنی, جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس بندے کا ہم جلیس ہوا کرتا, انا جلیس مع من ذکر. لہذا اصول طے ہو گیا کہ بندہ جتنی دیر اللہ رب العزت کے ذکر میں بیٹھتا ہے اسے اتنی دیر اللہ رب العزت کی معیت میں گویا بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. یہاں ایک علمی نقطہ طلباء کے لیے کر لوں. آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا کہ یوں فرمایا جاتا من ذکرنی فہو جلیسی, جو میرا ذکر کرے گا وہ میرا ہم جلیس ہوگا. مگر نہیں, محبت نے پسند کیا کہ نسبت اپنی طرف کی جائے, تو یوں فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی. ذرا معنی پہ توجہ فرمائیے, پروردگار عالم کا یہ کہہ دینا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس بندے کا ہم جلیس ہوتا ہوں. تو گویا ہم جتنی دیر مصلی پر بیٹھتے ہیں اللہ کی یاد کر رہے ہوتے ہیں, گویا اتنی دیر اللہ رب العزت کی ہمیں معیت نصیب ہو رہی ہے. اچھا بھائی یہ تمنا دل میں ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو. عجیب بات تو یہ دیکھی آج کل عورتیں شکوے کرتی ہیں, پڑھنے کو وظیفے مانگتی ہیں, روتی ہیں. کوئی کہتی ہے جی بیٹے کی شادی کی, بیوی کو لے کے دوسرے مکان میں چلا گیا, ملنے ہی نہیں آتا, میرے پاس آ کے بیٹھتا ہی نہیں, ماں پریشان ہے, بیٹا میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں, بیوی پریشان ہے, اور جی خاوند بری سوسائٹی میں پھنس گیا ہے, دیر سے رات کو گھر آتا ہے, بیوی بچوں کے لیے وقت ہی نہیں. کیا مطلب کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہی نہیں. تو جن بیچاری عورتوں کو یہ حسرتیں ہوتی ہیں میرا بیٹا پاس آ کے بیٹھے, خاوند پاس آ کے بیٹھے, یہ پاس آ کے بیٹھے,